السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 39 میں آج میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین اور سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے، آج کل لڑکے اور لڑکیوں کے اندر ایک عجیب قسم کا رجحان پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شادی سے گریز کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، جبکہ وہ دونوں اعتبار سے یعنی شرعی اور ملکی قانون کے اعتبار سے بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی عفت کی پوری حفاظت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ سرے سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ ہر کوئی شادی کرے ہی۔ دوسرے وہ ہیں جو 30-35 سال کے ہونے کے بعد بھی ابھی نہیں کی رٹ لگاتے ہیں، جبکہ وہ برسر روزگار بھی ہوتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے، جس پر میں نے سخت برہم ہو کر یہ کہا کہ بلا کسی شرعی عذر کے شادی نہ کرنے والا شخص گھر میں نحوست کا سبب ہے۔ کیا میری سختی درست ہے؟ کیا بیٹے بیٹیوں کو بالکل ہی اپنی مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے؟ اگر بچے والدین کی بات ماننے پر راضی نہ ہوں تو ماں باپ کس حد تک سختی کر سکتے ہیں؟ اونچا معیار زندگی نہ نبھا پانے کے خوف سے شادی نہیں کرنا کیسا ہے؟ لڑکیوں کے اندر کا یہ خوف کہ پتہ نہیں وہ اپنے شوہر یا سسرال والوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو پائے گی یا نہیں، اور پھر اس کی وجہ سے شادی نہ کرنا کیسا ہے؟ براہ کرم ان سوالات کا حل شریعت کی روشنی میں فرما کر میری رہبری فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے۔ انسان کی جس طرح بہت ساری فطری ضروریات ہیں، اسی طرح نکاح بھی انسان کی ایک اہم فطری ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام میں انسان کو اپنی اس فطری ضرورت کو جائز اور مہذب طریقے کے ساتھ پورا کرنے کی اجازت ہے۔ اسلام نے نکاح کو انسانی بقا و تحفظ کے لیے ضروری بتایا۔ اسلام نے نکاح کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے عبادت سے تعبیر فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ سورہ نساء کی آیت۔ متعدد احادیث میں نکاح کرنے کا حکم مذکور ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جوانوں کی جماعت، تم میں جو شخص نان و نفقے کا بوجھ اٹھانے کی قدرت رکھتا ہو، اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نگاہ کے پست ہونے اور شرمگاہ کے محفوظ رہنے میں مفید ہے، اور جو شخص قدرت نہ رکھتا ہو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اب اس کو چاہیے کہ نصف دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اس طرح مختلف احادیث میں شادی نہ کرنے پر وعید آئی ہے۔ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ جو شخص باوجود تقاضائے نفس و قدرت کے نکاح نہ کرے وہ ہمارے طریقے سے خارج ہے۔ یہ رہبانیت ہے، یہ طریقہ نصارہ کا ہے کہ وہ نکاح کو وصول الی اللہ سے مانع سمجھ کر نکاح نہ کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح کرنے کی وسعت رکھتا ہو پھر نکاح نہ کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور طویل حدیث میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عکاف، کیا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور تو مال والا وسعت والا ہے؟ عرض کیا جی ہاں، میں مال اور وسعت والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس حالت میں شیطان کے بھائیوں میں سے ہے، اگر تو نصارہ میں سے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا۔ بلا شبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے، تم میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں، اور مرنے والوں میں سب سے بدتر وہ ہیں جو بے نکاح ہیں۔ کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو؟ شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں جو صالحین میں کارگر ہو، یعنی عورتوں کے ذریعے فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں یہ لوگ پاکیزہ اور فحش سے بری ہیں۔ اور فرمایا حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اے کاف تیرا برا ہو، نکاح کر لے ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگا۔ مسند احمد کی روایت۔ فقہائے کرام نے بھی سوائے اس صورت کے کہ جب کہ عورت کے ساتھ ظلم کرنے کا اندیشہ ہو یا یقین ہو تو اس صورت میں نکاح کو مکروہ یا حرام لکھا ہے۔ اس کے علاوہ کی صورتوں میں کم از کم سنت مؤکدہ لکھا ہے، اور بعض مرتبہ فرض اور واجب بھی بتلایا ہے۔ نیز اس کو اشتغال بالعلم، لکھنے پڑھنے میں مشغول ہونے اور نفل عبادات سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ 4 چیزیں انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی سنتیں ہیں۔ نمبر 1، تمام انبیاء کرام باحیا ہوا کرتے تھے۔ نمبر 2، تمام انبیاء کرام خوشبو کا استعمال کرتے تھے۔ نمبر 3، تمام انبیاء کرام مسواک کرتے تھے۔ نمبر 4، تمام انبیاء کرام ازدواجی زندگی بسر کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے کتنے ہی انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولادیں بنائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عبادت و ریاضت میں یکسوئی و دلچسپی کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوت شہوانی کو ختم کر دینے کی خواہش ظاہر کی تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور شادی نہ کرنے کو زندگی سے فرار اختیار کرنا قرار دیا۔ اسلام زندگی سے فرار کی راہ کو بالکل ناپسند کرتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخدا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں۔ میں کبھی نفل روزے رکھتا ہوں، کبھی بغیر روزوں کے رہتا ہوں، کبھی راتوں میں نماز پڑھتا ہوں، سوتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح میں انسان کے لیے بہت سے دینی و دنیاوی فائدے رکھے ہیں، معاشرتی فائدے، خاندانی فائدے، اخلاقی فائدے، سماجی فائدے، نفسیاتی فائدے وغیرہ۔ انسان کو نکاح کے ذریعے صرف جنسی سکون ہی حاصل نہیں ہوتا بلکہ قلبی سکون اور ذہنی اطمینان، بلکہ ہر طرح کا سکون میسر ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے مابین الفت و محبت کا رشتہ ہے، اور ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے راحت و آرام، سکون و اطمینان کا ذریعہ ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ سورہ اعراف میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے تو وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین ہے وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اگرچہ وہ بہت مال والا ہو تب بھی وہ مسکین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ بہت مال والا ہو۔ پھر فرمایا مسکین ہے وہ عورت جس کا خاوند نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اگرچہ بہت مالدار ہو تب بھی وہ مسکین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ مال والی ہو۔ مجمع الزوائد کی روایت۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے
کہ مجھے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی۔ تم نماز کے فوت ہو نمبر 1، تم نماز کے فوت ہونے سے پہلے اسے ادا کر لو۔ نمبر 2، موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 3، جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرو۔ نمبر 4، تمہارے سر پر قرض ہو تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرو۔ نمبر 5، جب بیٹے یا بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ جہاں تک مقاصد کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو نکاح کے مقاصد میں تقویٰ کا حصول بھی بڑا اہم ہے۔ اسی طرح اولاد کا حصول بھی نکاح کے مقاصد میں سے ہے۔ نسل انسانی کی بقا بھی اسی سے ممکن ہے۔ اس مقصد کے حصول پر حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ اسی طرح امت محمدیہ کے افراد میں اضافہ بھی اس کے بڑے مقاصد میں شامل ہے، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ اسی طرح قومی طاقت اور توانائی کا دار و مدار کثرت آبادی اور ان کی مادی اور اندرونی قوت پر منحصر ہے۔ نکاح کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ سکون و آرام اور راحت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ آیت کریمہ لتسکنوا الیہا کا تذکرہ ابھی اوپر آیا۔ طبی طور پر جسمانی امراض سے بچاؤ کا بھی ایک ذریعہ ہے یہ۔ نکاح نہ کرنے والے کئی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کا یہ مادہ جب کافی عرصے تک بند رہتا ہے تو اس کا زہریلا اثر دماغ تک چڑھ جاتا ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ جوڑوں کی نسبت غیر شادی شدہ کہیں زیادہ خودکشی کے مرتکب ہوتے ہیں، جبکہ اکثر شادی شدہ افراد کی دماغی اور اخلاقی حالت نہایت متوازن اور ٹھوس ہوتی ہے، ان کی زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ غرض ان تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے شادی نہ کر کے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنے کی سوچ یا دوسرے کاموں میں لگے رہنے کی سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ لڑکی کے بالغ ہو جانے کے بعد اس کو نکاح کرانے کی ذمہ داری والدین کی ہے۔ اگر والدین نکاح میں بلا عذر تاخیر کریں تو اس دوران اولاد سے سرزد ہونے والے گناہوں کا وبال باپ پر ہوگا، الا یہ کہ باپ اپنے حالات کے تحت اس کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے گھر اولاد پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے، نیک ادب سکھائے، اور جب بالغ ہو تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر اس کا نکاح بالغ ہو جانے کے باوجود نہ کیا اور وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا۔ شعب الایمان للبیہقی کی روایت۔ ایک اور روایت اسی کتاب میں ہے، جس کی لڑکی 12 سال کی ہو گئی اور وہ اس کا نکاح نہ کرے، یعنی بالغ ہو گئی، اگر وہ لڑکی کسی گناہ کو پہنچی تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا۔ افسوس آج کل دنیاوی رسم و رواج کی وجہ سے شادیوں میں غیر معمولی تاخیر کی جاتی ہے، جو غیر اسلامی تہذیب کی نقل ہے۔ علاوہ یہ بہت سے ظاہری اور باطنی مفاسد کا سبب ہے، اور جن آزار کا ذکر کیا جاتا ہے وہ خواہ مخواہ کے توہمات کا اعتبار نہیں ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کو واقعی عذر قرار دیا ہے وہی عذر ہے، باقی خود ساختہ چیزیں یا فرضی خیالات یا مصنوعی زندگی کے حصول کی ہوس بجائے خود گناہ ہے، چاہے جائے کہ اس کو نکاح نہ کرنے کے لیے ایک بہانہ بنایا جائے۔ جیسا کہ آپ نے نکاح میں تاخیر کے لیے جن آزار کا ذکر کیا ہے کہ بلند معیار زندگی کی جستجو یا سسرال میں ایڈجسٹ نہ ہو پانے کا خوف یا مناسب شریک حیات نہ ملنے کا اندیشہ، شریعت میں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ سب توہمات کے دائرے میں آتے ہیں، یہ بے بنیاد چیزیں ہیں، ان سے بچنا واجب ہے، ورنہ ان توہمات کا لحاظ کیا جائے تو انسان مسافے زندگی میں بچھڑ کر رہ جائے گا، کسی جگہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، انسان ناکارہ بن کر رہ جائے گا اور زندگی عذاب بن جائے گی۔ یہ خطرات تو زندگی کے ہر موڑ پر ہر کام میں ہیں، لیکن انسان خطرات کو مول لے کر آخر سارے کام انجام دیتا ہے۔ ایک وضاحت یہاں یہ بھی ہو جانی ضروری ہے کہ لڑکا کے بالغ ہونے کے بعد اس کے نکاح میں والدین کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔
جب لڑکا بیوی کی کفالت کرنے پر قادر ہو اور خود شادی کی ضرورت محسوس کرتا ہو۔ ایسی صورت میں اگر بلا وجہ شرعی والدین رکاوٹ بنیں گے اور لڑکا کسی گناہ میں مبتلا ہوگا تو اس کا گناہ والدین کو ہوگا۔ لڑکا جب شادی کے لائق ہو جائے تو ولی کی حیثیت سے باپ کے لیے رشتے کی فکر کرنا اور شادی کا انتظام کرنا مناسب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن والدین کے چاہنے کے باوجود اولاد راضی نہ ہو تو تفہیم و تلقین سے کام لیا جائے۔ بالغ اولاد پر ان کی مرضی کے بغیر زبردستی کا اختیار ان کو نہیں ہے، یعنی ان کی مرضی کے بغیر والدین ان کی شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ بچوں میں کسی طرح خوف خدا اور احساس ذمہ داری پیدا ہو اور وہ خود نکاح کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اگر پھر بھی نہیں مانتے تو والدین پر کوئی وزر اور گناہ نہیں ہے، ان کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔